بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احترام، آپ کی خدمت میں سورہ نساء کا تعارف، سورہ نساء کے فضائل، سورہ نساء کا مرکزی مضمون اور اس سے حاصل ہونے والے اور بہت سارے مضامین، اور چوتھے نمبر پر سورہ آل عمران کے ساتھ سورہ نساء کی مناسبت، یہ چار باتیں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء کا تعارف۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع ہیں، 176 اس کی آیتیں ہیں اور 3045 اس کے کلمے ہیں اور 16030 اس کے حروف ہیں۔ سورۃ النساء، نساء نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں۔ اس صورت میں کثرت کے ساتھ وہ احکام بیان ہوئے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ اب دوسرے نمبر پر سورہ نساء کے فضیلتیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ مستدرک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ اور دوسری فضیلت، مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ شعب الایمان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی سورہ نساء کی فضیلتیں۔ اب اس سورت کا مرکزی مضمون ذرا سماعت فرمائیے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ مثلا جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، اسی طرح ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں یعنی سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح عورتوں کا حق مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر کے متعلق چند مسائل اور احکام بیان کیے گئے۔ اسی طرح میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ اسی طرح ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے ان کو بھی ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ، اس چیز کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اب اس سے مزید حاصل ہونے والے مضامین کو ترتیب وار ذکر کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم اس صورت میں دیا گیا، سورہ نساء میں۔ اور دوسرے نمبر پر
میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیے گئے۔ نمبر 3، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اس سورہ نساء میں ذکر کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول اس سورہ نساء میں بیان کیے گئے۔ نمبر 5، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت، حسد سے بچنے کا حکم، نیز بخل، تکبر، ریاکاری کی مذمت اس صورت میں بیان کی گئی۔ نمبر 6، جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ۔ نمبر 7، قاتل کے بارے میں احکام بیان کیے گئے۔ ہجرت کے بارے میں احکام اصول بیان کیے گئے، اور نماز خوف کا طریقہ بھی اس سورہ نساء میں بیان کیا گیا۔ نمبر 8، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کی تلقین، وہ بھی آپ کو سورہ نساء میں ملے گی۔ نمبر 9، مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکامات بیان کیے گئے۔ نمبر 10، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام آپ کو سورہ نساء میں ملیں گے۔ نمبر 11، منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے اور ان سے پہنچنے والی تکالیف سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا اس سورہ نساء میں۔ نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا اگر آپ کو ذکر ملے گا تو وہ اس سورہ نساء میں ملے گا۔ یہ تھا اس سورہ نساء کا مرکزی مضمون اور اس سے حاصل ہونے والے چند اور مضامین۔ اب آخر میں سورہ نساء کی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ پہلی مناسبت یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں تمام لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں غزوہ احد کا ذکر کیا گیا، مختصر ذکر کیا گیا، اجمالی ذکر کیا گیا۔ اور نمبر 3 مناسبت یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور سورہ نساء میں اس کی آیت نمبر 104 اس غزوے کا اشارتاً ذکر کیا گیا، یعنی اس غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور چوتھی اور آخری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں، یعنی سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ نساء میں بھی، یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا، یعنی ان کے باطل نظریات کا کلا کما کیا گیا۔ یہ تھی سورہ نساء کے متعلق چند چیزیں کہ سورہ نساء کا تعارف، سورہ نساء کے فضائل، سورہ نساء کا مرکزی مضمون، اس سے حاصل ہونے والے اور بہت سارے مضامین، اور جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ یہ مختصر تھا، اور بھی بہت سارے مضامین اگر غور و فکر کی جائے تو اس سے مزید بھی مسائل، مزید بھی مضامین اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور آخر میں چوتھے نمبر پر سورہ نساء کی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔